آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم یا سید اشرف جہانگیر دس منظاروں ناتوانگیر اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائی بسراز کرید کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سو امام یک نظر کن سو امام یک نظر کن سو امام درد بانگ بڑی صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں تیوں عرض کرتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس الضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم سبحان اللہ خدا نے وہ مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا خدا نے مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش دری تیرا محرم راز ہے روح امین تیرا مسند ناز ہے عرش دری تیرا محرم راز ہے روح امین تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو کہ اگر اے میرے بندو اے میرا کلمہ پڑھنے والوں اے میرے امتیوں تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے خدا تمہاری مغفرت فرما دے جنت تمہارا ٹھکانہ بن جائے خدا تم سے راضی ہو جائے تو کوئی اور راستہ نہیں میری اتباع کرو میری پیروی کرو میری سنتوں پہ عمل کرو جب تم میری اتباع کرو گے میری پیروی کرو گے تو ہوگا یہ یحببکم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا اور پھر وہ تو واللہ غفور رحیم تمہارے لیے ہو جائے گا یعنی تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوگا تمہاری مغفرت فرمانے والا ہو جائے گا تمہارے لیے مہربان ہو جائے گا رحم کرنے والا ہو جائے گا وہ دیالو اور کرپا کرنے والا ہو جائے گا وہ کب جب تم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے اور اگر میرے حبیب کے چوکٹ سے منہ پھیر لو گے چوکھٹ رسول کو چھوڑ دو گے دامن مصطفیٰ چھوڑ کے کہیں بھی پناہ نہیں مل سکتی ہے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑا سرکار کے دربار کو چھوڑا تو تمہیں کہیں بھی پناہ نہ ملے گی خدا کو راضی کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں آ جاؤ ایک ہی چوکھٹ ہے کہ میرے نبی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کو جس نے چھوڑا وہ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہوا ایسی ایک نہیں ہزاروں مثالیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی سینے میں حضور سرور عالم علیہ السلام کی محبت کو بسا لیا جس نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی وہ دنیا میں کل بھی چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں اور قیامت تک چمکتے
رہیں گے اور ایسے چمکے ہیں اور اسی چمک کی خیرات بریلی کے قلندریوں کی مانگتے ہیں، چمک تجھ سے کہتے ہیں ستانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، پرستان ہی دیکھ کر اب رے رحمت بدوں کر بھی برسا دے برسانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے سرور جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وہ کل بھی اس دنیا میں چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے، اور خدا کی بارگاہ سے جو بھی مقبول ہو گیا وہ مقبول بارگاہ رسول سے پہلے ہوا ہے۔ آئیے آپ کو بتائیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کون عظیم ہستی ہے، وہ عظیم ذات گرامی ہے سیدنا فاروق اعظم کی کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ظہری کے بعد آپ خلیفہ بنائے گئے، اور آپ ہزاروں میل کی زمین پر زمین کے مالک و مختار تھے، آپ آدھی دنیا میں حکومت تھی، اور ایسی حکومت سبحان اللہ دنیا میں بے شمار تاجور آئے، بے شمار بادشاہ آئے، لوگوں کے دلوں میں حکومت آج تک کسی بادشاہ کی نہیں رہی ہے، لیکن دلوں میں حکومت کرنے والے یہ میرے رسول کے غلام فاروق اعظم تھے۔ انسانوں کے حکومت تو سب نے کی ہے مگر جانوروں میں بھی جس کی حکومت چلتی تھی، جنگل کے درندے جن کی حکومت میں پناہ مانگتے تھے اور جن سے لرزہ برندان تھے، وہ فاروق اعظم کی ذاتی گرامی تھی۔ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہرقل جو آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، کہ اس زمانے کا جو سپر پاور ہے امریکہ، اس دور کا سپر پاور ہرقل تھا۔ ہرقل فاروق اعظم کے دور میں ہوا، اور فاروق اعظم کے دور میں اس کی حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ ایک لمبی داستان ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آدھی دنیا کا مالک اور سپر پاور ہرقل وہ بادشاہ تھا کہ جس کے پاس فوج کی کمی نہیں، جس کے پاس میں ہتھیاروں کی کمی نہیں، طاقت کی کمی نہیں، جس کے پاس اسلحے کی کمی نہیں، جس کے پاس دولت کی کمی نہیں، جس کے پاس ہیرے جواہرات کی کمی نہیں، سونے چاندی کی کمی نہیں، زر و جواہرات کی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک طبیب ہے، مگر ایک دن دوپہر میں بیٹھا ہے، اچانک اس کے سر میں درد ہوا، جب درد ہوا درد بڑھتا گیا تو اس کو طبیب بلایا گیا، شاہی طبیب آیا، اس نے علاج و معالجہ کیا، لیکن مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی اب دوا کرتے جا رہے ہیں، طبیب تبدیل کیے جا رہے ہیں، ایک طبیب آ رہا ہے لیکن اس کو علاج و معالجہ کر کے واپس جاتا ہے، مگر کوئی فرق نہ ہونا تھا تو ہوا، دوسرا طبیب آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، حکیم جو اس دور کے اندر جتنے طبیب تھے تمام حکیموں کو طبیبوں کو جمع کیا گیا، سب نے علاج و معالجہ کیا مگر کوئی فرق نہ ہوا۔ ہرقل ایک دن تھک کے اپنے دربار میں جاتا ہے اور جا کر کے دل میں خیال آیا کہ اس وقت ہمارے حال یہ ہے کہ ہمارے اگر بچے جھولے میں روتے ہیں تو کہتے ہیں سو جا ورنہ مدینے والے آ جائیں گے، مدینے کے بوریا نشی مسلمان آ جائیں گے، تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ نہیں کہ میں بھی یہی نسخہ آزماؤں۔ اس نے ایک کاغذ لکھا، اس کاغذ پہ تعویذ کی طرح لکھا اے درد تجھے قسم ہے عمر ابن خطاب امیر المومنین کی تو درد بھاگ جا، اس نے لکھا اور لکھ کر کے اس نے سر پہ باندھا، جب تک وہ تعویذ اس کے سر پہ بندھا رہا رب کعبہ کی قسم ہرقل کے سر میں درد نہیں ہوا۔ وہ ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سید العابدین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم ذات گرامی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفر کی حالت میں تھے، جب اسلام سے دور تھے، کلمے سے دور تھے، رسول پاک کی چوکھٹ سے دور تھے، تب سب کچھ تھے مگر وہ طاقت نہیں تھی جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کے بعد ملی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے ہیں اپنے گھر سے ارادہ بد کو لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ لے کر کے چلے ہیں، راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ ملے۔ بہرحال یہ ایک لمبی تاریخ ہے، میں عرض یہ کرنا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، یہاں آ کر کے میرے آقا علیہ السلام نے فاروق اعظم کا کندھا پکڑا، پکڑ کے ارشاد فرماتے ہیں اے عمر ابن خطاب
साहब अब बता कलमा पढ़ने में क्या देरी है। हजरत फारूक आज़म अर्ज करते हैं सीता का उम्मी बबी या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ने ही आया हो, मैं आपकी गुलामी कबूल करने आया हो। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला हो बारगाह रसूल अलैहिस्सलाम में अपना सारे तन और दिलो जान बारगाह रसूल में कुर्बान कर देते हैं। जब कलमा तैयबा शहादत कर देते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम नारे तकबीर पे बुलंद करते हैं तो इसके जवाब में अर्श के फरिश्ते भी अल्लाहु अकबर कहते हैं। वो हज़रत उमर इब्न खत्ताब है कि जिनके इस्लाम कबूल करने की खुशी में फरिश्तों ने भी खुशी में शामिल हुए हैं। फरिश्तों ने जिसके इस्लाम लाने पे खुशी हासिल की और मेरे आका इस्लाम ने जिसके लिए फरमाया उमर वो है कि जिसके जरिए से इस्लाम को तक़वियत मिली है। ये सहाबाए किराम की अजीम जमात है कि जिन्होंने बारगाह रसूल अलैहिस्सलाम से ऐसी मोहब्बत की है और मोहब्बत का वो अनमोल दर्स दुनिया को दिया है। आओ मैं आपको चंद लम्हे में एक आशिक की कहानी सुनाता हूँ और बात को खत्म करता हूँ। हज़रत सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौन नहीं जानता, जिनका लक़ब सैयदुत ताबईन है, जो इमाम इश्क मोहब्बत है। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यमन के रहने वाले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेहद बेपनाह मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, मोहब्बत जब अपनी सरहदें पार कर जाती है तो इमाम ग़ज़ाली कहते हैं वो इश्क का रुख इख्तियार कर लेती है, वो इश्क का लिबास पहन लेती है। तो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापा का नाम अवैसे करनी है। हज़रत अवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इश्क़ रसूल में मचलते हैं। इश्क़ रसूल में ऐसे सरशार है कि जहां चलते हैं उन्हें हुजूर का जलवा ज़ेबा दिखाई देता है। हुजूर के जलवों में हमेशा गुम रहते, हमेशा हुजूर के जलवों में गुम रहते। एक दिन दिल में शौक पैदा हुआ, जिस महबूब से मोहब्बत की है उसी महबूब को देखा क्यों ना जाए, उसी महबूब का चेहरा हसीन देखा जाए। वो चेहरा जब पर्दे में है इतना हसीन है, इन आंखों से देखूंगा तो हुस्न कैसा होगा। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। करूं तेरे नाम पे जातिदा बस एक जान ही दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं थी डरा। करो क्या करोड़ों जान ही तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ये हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालिदा तैयबा से इजाजत लेकर के, वालिदा मुकर्रमा से इजाजत लेकर के चले हैं। यानी ज़हन ये दिया रसूलुल्लाह की बारगाह में भी जाना है तो माँ से इजाजत लेके जाना होगा। माँ का मकाम क्या है, माँ का मर्तबा क्या है, अवैस करनी ने दुनिया को समझा दिया है। आज तो माशाअल्लाह रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बात करने वाली ये जमात तबलीगी जमात जब निकलते हैं तो माँ को छोड़ दो, बाप को छोड़ो, चलो हमारे साथ तबलीग करने। माअल्लाह रसूल पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों का किरदार ये नहीं था, ये किरदार है जो अवैस करनी का है। इमाम इश्क मोहब्बत जिसे दुनिया कहती है, इश्क मोहब्बत के पहले इमाम का नाम अवैस करनी है। इश्क मोहब्बत के इमाम का नाम अवैस करनी है। हज़रत सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माँ से इजाजत लेके मदीना तैयबा पहुंचे। जब यहाँ आए तो अफसोस मेरे आका अलैहिस्सलाम उस वक्त हासिल नहीं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हाजिर है। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीधे हुजरे आयशा में पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज दी कौन है, तो कहा कि अवैस आया है करन से। कहा कि हाँ अवैस आए हो, मेरे आका के बारे में पूछा, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कहीं वो हुजूर बाहर तशरीफ ले गए हैं, लेकिन चाहते हो तुम्हारा कह के गए थे मेरा दीवाना करन से आएगा, उन्हें रोक के रखना, तुम रुक जाओ अभी हुजूर आते होंगे। कहा नहीं, माँ ने मुझे इजाजत बैठने की नहीं दी है, फरमाया था दोपहर से पहले आना। यानी वो दोपहर में जब चले हैं, सुबह का वक्त है, यमन से चले हैं, सैकड़ों मील का फासला है, लेकिन इश्क रसूल में जब बंदा घर से चलता है तो वो चलता नहीं, घरों से उड़ता है। अवैस घर से चले हैं, रब ने फरमाया जमीन मदीने और यमन के बीच में जो जमीन है, फरिश्तों को हुक्म दिया जमीन समेट लो, मेरा अवैस एक कदम करन में रखेगा, दूसरा मदीने में रखेगा।
حضرت ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں پہنچے، ظاہر نصیب حضور سے ملاقات ہوئی، ماں نے اجازت نہیں دی تھی بیٹھے کہ نہ بیٹھے، ماں نے رکنے کی اجازت نہ دی تھی نہ رکے، ماں نے کہا تھا دوپہر ہونے سے پہلے آنا، اس لیے مجھے دوپہر ہونے سے پہلے جانا ہے۔ حضرت ویس قرنی چلے، مدینہ طیبہ سے جیسے ہی باہر نکلے ہیں، جیسے ہی حضرت ویس قرنی مدینے سے باہر نکلے، میرے آقا مدینے میں تشریف لے آئے۔ سرکار دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشقوں کو پہچانتے ہیں، وہ آقا کیا ہے جو غلاموں کو نہ پہچانے؟ یہ تو وہ رسول ہے کہ اپنی قبر منور کے اندر آرام فرما ہے، ہم غلام یہاں بیٹھے ہیں، میرے آقا کرم کرے تو تشریف لے آئے، مگر یہ تو عقیدہ ضرور ہے کہ آقا اپنی قبر انور سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، سنا ہے کہ وہ رہتے ہیں اور سنا ہے کہ رہتے ہیں وہ فقط مدینے میں، سنا ہے کہ وہ رہتے ہیں فقط مدینے میں، غلط ہے وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں، غلط ہے وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں۔ بہرحال حضرت ویس قرنی باہر نکلے مدینہ منورہ سے، میرے آقا مدینے میں تشریف لائے، حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو پا کر پوچھا، عائشہ کوئی آیا تھا؟ سیدہ عرض کرتی ہے ہاں یا رسول اللہ کوئی دیوانہ آیا تھا جو کرد کا رہنے والا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی الجھی ہوئی تھی، کپڑے میلے تھے، کہا کہ میرا اویس آیا تھا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ملے نہیں، میرے آقا جانتے ہیں کرم میں میرا دیوانہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور صرف وہ نہیں ہم بھی اسے محبت کرتے ہیں، جبھی تو فرمایا میرا اویس آیا ہے، میرا اویس آیا تھا۔ کہا کہ یا رسول اللہ نہیں معلوم، نام تو نہیں پوچھا کون تھا، مگر وہ آپ کو سلام کہہ گیا ہے۔ کہا اسے روکا نہیں، کہا یا رسول اللہ میں نے رکنے کا کہا تھا، مگر اس نے کہا ماں نے اجازت نہیں دی۔ کہا عائشہ اس کی ایک ماں ہے جو ضعیفہ ہے اور وہ خدمت کی محتاج ہے، اس لیے میرا اویس رک نہ سکا، لیکن اویس روزانہ ہماری زیارت کرتا ہے، ہم اویس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل سعید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وما علینا الا البلاغ۔